بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گھر کے باہر ایک عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ میں جلدی سے نماز ختم کر کے دروازے سے جھانکنا چاہتی تھی کہ آخر یہ ہماری گلی میں فجر کے وقت کس بات کا شور پھیلا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے نماز ختم کر کے باہر دروازے کا رخ کیا۔ اپنی چادر کو اچھی طرح سے سمیٹ کر میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو ایک جگہ پر لوگوں کا کافی رش تھا۔ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ تبھی پاس سے گزرتی ایک عورت سے میں نے پوچھا کہ بہن کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتی، رات کو کسی نے ایک لڑکے کو بری طرح زخمی کر کے اس کو یہاں پھینکا ہے۔ لڑکا بری طرح سے زخمی ہے، کسی نے اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے، اس کا کافی خون بھی بہہ چکا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ لڑکا کون ہے اور اسے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ یہ سب سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائی امام مسجد تھے اور وہ اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس عورت کی بات نے مجھے بری طرح خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جلدی سے گھر آئی، اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے چادر درست کر کے دروازہ کھولا تو میرا بھائی اس زخمی لڑکے کو اپنے گھر میں داخل کروا رہا تھا تاکہ اس کی شناخت ہو اور اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ میرا بھائی اس محلے کا ایک شریف انسان تھا اور پھر مسجد میں امامت کا کام بھی سر انجام دیتا تھا۔ اس وجہ سے سارے محلے میں ان کا بہت اچھا نام تھا اور لوگ اپنے اچھے برے کاموں کے لیے بھائی کے مشورے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اس لیے یہ کام بھی ان کے سپرد کیا گیا۔ بھائی نے کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو ایک کمرے میں منتقل کروا دیا اور مجھے کہا کہ گرم پانی کی دیگچی چڑھا دو۔ اس لڑکے کے سارے وجود کو بری طرح سے زخمی کیا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گرم پانی کرنے کے لیے رکھ دیا۔ وہ لڑکا ابھی کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ اس کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں حکیم صاحب کو لے کے آتا ہوں۔ بھائی حکیم صاحب کی طرف چلے گئے تو میں اس لڑکے کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی۔ میں بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زخم اتنے زیادہ تھے کہ وہ سارا چور چور ہو گیا تھا۔ میں ایک بیوہ لڑکی تھی۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی۔ میرے شوہر کی اچانک ہونے والی موت نے مجھے جھنجھلا کے رکھ دیا تھا۔ میری ساس تو اس صدمے سے پاگل ہونے کو تھی کہ ان کے جوان جہان بیٹے کی موت شادی کے 2 ماہ بعد ہی ہو گئی۔ سب نے مجھے سبز قدم قرار دے دیا کیونکہ بھری جوانی میں میں بیوگی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری ساس تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اسی لیے گھر کے باقی افراد نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا۔ بمشکل میری عدت ختم ہوئی تو مجھے اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا گیا۔ سارے محلے میں یہ بات عام ہو گئی کہ میں اپنے شوہر کو کھا گئی۔ مجھے نہ جانے کن کن الفاظ سے ذلیل کیا گیا۔ یوں میں اپنے بھائی کے گھر میں بند ہو کے رہ گئی۔ میں نے اپنا دل نماز اور قرآن کے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں ہر ماہ ربیع الاول میں میلاد کا اہتمام بھی کرواتی، اس میں کھانے پینے کا بھی انتظام کرتی۔ تمام بچیاں آتی، ہمارے گھر میں نعتیں پڑھتی اور ہم لوگ محفل میلاد بہت اچھے طریقے سے مناتے۔ اپنی بیوگی کے بعد میں نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی جو میں کبھی بھی اپنے آپ سے الگ نہ ہونے دیتی۔ محلے میں کوئی بھی شادی بیاہ ہوتا تو مجھے دلہن سے 7 میل دور رکھا جاتا، کہیں میرا برا سایہ اس دلہن پر نہ پڑ جائے اور پھر اس کے ساتھ بھی یہ حادثہ نہ ہو جائے جیسا میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر اس زمانے کے ریت رواجوں نے میرے دل کو بری طرح سے توڑ کے رکھ دیا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ میں ہر بار اسے شادی کا کہتی، وہ منع کر دیتا، اس بات کو ٹال دیتا۔ وہ کہتا مجھے شادی نہیں کرنی۔ نہ جانے اس بات کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا کہ بھائی شادی کرنے سے انکاری تھا۔ میں نے کئی بار اس سے اس بات کی وجہ بھی پوچھی کہ ان کو شادی کیوں نہیں کرنی، مگر وہ کبھی بھی مجھے اس بات کی وجہ نہ بتاتے، بلکہ ہمیشہ ہی اس بات کو ٹال دیتے۔ ہمارے آس پاس کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، یہ گھر ہمارا اپنا ذاتی تھا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ میری دور کی ایک سوتیلی خالہ تھیں جو شہر میں جا کر بس گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ میرے بھائی نے کم عمری میں یتیمی دیکھی تھی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔
اسی لیے شاید ہم لوگ اللہ کے اتنا قریب تھے کیونکہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے جیسے تیسے کر کے میری شادی کروانے کا سوچا، مگر شاید میری قسمت میں ہی یہی لکھا تھا کہ میں جوانی میں ہی بیوہ بن کر بھائی کے در پر دوبارہ آ کر بیٹھ جاؤں۔ میرا نام درفشاں ہے اور سب لوگ مجھے افشین کہتے ہیں۔ کچھ دن سے میرا دل بہت بے چین تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی کہ مجھے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر وقت اپنے آپ کو گھر میں قید رکھتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے سکون دیتے، مجھے چین دیتے، مگر مجھے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں میلاد کا اہتمام کرواتی ہوں، اس میں دعا کرواؤں گی کہ اللہ مجھے سکون دے دے۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے بریانی اور کھیر خود اپنے ہاتھوں سے بنوائی، پھر سارے محلے میں لڑکیوں کو بلوا کر میں نے میلاد کی محفل رکھوائی۔ لڑکیاں آئیں، باری باری نعت شریف پڑھتی، میں بھی اسی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے اللہ کا ذکر کر رہی تھی کہ یا اللہ تو اس میلاد کے صدقے میرے دل کو سکون دے دے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ محفل کیونکہ صرف عورتوں کی تھی اس لیے کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ میں اٹھی اور دروازے پر دیکھنے چلی گئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک برقع پوش عورت کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا یہاں پر میلاد چل رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میرا بیٹا بہت بیمار ہے، مجھے اس کے لیے دعا کروانی ہے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ وہ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو، یقیناً تم بہت نیک اور اچھی لڑکی ہو، اسی لیے تم نے یہ میلاد کی محفل رکھوائی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بیٹے کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ پھر جاتے وقت بھی اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تمہیں ضرور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اب میں ایک عجیب سی سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ وہ عورت کون تھی، اس نے اتنا پردہ کیوں کیا ہوا تھا، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ پھر جیسے ہی میلاد ختم ہوئی تو ہم سب لوگوں نے مل کر اجتماعی دعا کروائی۔ میں نے سارے گھر میں پھیلے ہوئے برتن اکٹھے کیے، سارے گھر کی صفائی کی، نماز ادا کی، پھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے مسلسل اس عورت کے آنسو یاد آ رہے تھے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے آئی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم سے بھی برے حالات کا شکار ہیں، ان کی پریشانیاں ہماری پریشانیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر میں نہ جانے کیوں اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اس عورت کے بیٹے کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے تو اپنے حبیب کے صدقے اس کے سارے مسئلے مسائل ختم کر دے۔ میں نے یہ دعا کرتے ہی جیسے ہی میں نے آمین بولا تو ایک ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے تیزی کے ساتھ بند ہوئی کھڑکی کو کھولا اور میرے منہ سے ٹکرا گیا۔ یہ ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور خوشبو سے معطر تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، پھر یہ کیا معاملہ تھا؟ میں جلدی سے اٹھی، باہر موسم کا جائزہ لینے لگی، مگر باہر تو بالکل خاموشی تھی، درختوں کے پتے بھی نہیں ہل رہے تھے۔ پھر یہ کیسی ہوا تھی؟ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون طاری ہو گیا۔ میں آ کر اپنے بستر پر سکون کی نیند سو گئی۔ نہ جانے یہ کیا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کے اگلے ہی دن وہ زخمی لڑکا گلی میں فجر کے وقت پایا گیا اور بھائی صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے گھر میں منتقل کروا دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا وہم ہو رہا تھا، اس کا سارا وجود زخموں سے چور چور تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں بھائی صاحب حکیم کو لے آئے۔ میں نے گرم پانی والا برتن جا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا۔ حکیم صاحب نے اس کے سارے زخموں کو اچھی طرح سے صاف کیا، پھر مرہم وغیرہ لگا کر وہ وہاں سے چلے گئے اور اسے مکمل آرام کی تاکید کی۔ بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے گھر مہمان ہے، تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے بھائی صاحب کو چائے ناشتہ دیا، وہ مدرسے جانے کے لیے نکل گئے کیونکہ وہ صبح کے وقت بچوں کو کلام پاک کا درس دیا کرتے تھے اور بہت سے بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کروا رہے تھے۔ وہ لڑکا ایک ہی بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں، اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس کے کپڑے تبدیل کروا دیے تھے۔ نہ جانے یہ کون لڑکا تھا، سارے محلے سے پوچھا گیا مگر کسی نے بھی اس لڑکے کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ ایک انجان شخص تھا اور نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ یہ سارا ماجرا تو وہ لڑکا ہی بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے،
جب تک اس کے زخم ٹھیک نہ ہوتے وہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ ہم سب لوگوں کو اس کے ہوش میں آنے اور بات کرنے کا انتظار تھا۔ جب سے وہ لڑکا اس گھر میں آیا تھا مجھے ہر وقت اس کی فکر رہتی۔ میں ہر وقت نماز میں اس کے لیے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ تو اس اجنبی شخص کو صحت یاب کر دے، اسے جلدی ٹھیک کر دے، اسے ان ساری تکلیفوں سے نجات دے دے، اسے لمبی زندگی دے دے۔ نہ جانے کیوں ہمیشہ میرے لبوں پر یہ دعا خود بخود آ جاتی۔ میں جب بھی نماز پڑھتی اب میری ہر دعا میں صرف اس اجنبی کا ذکر ہی رہتا۔ مرہم پٹی ہونے کے باعث شام کے وقت ہی وہ اجنبی شخص ہوش میں آ گیا۔ شام میں جیسے ہی بھائی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو سیدھا اسی اجنبی کے کمرے کا رخ کیا۔ پھر اسے ہوش میں پا کر وہ بہت خوش ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرے دشمنوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا جس میں میرا سارا خاندان ختم ہو چکا ہے، پھر میں نہ جانے کس طرح بچ گیا اور یہاں کیسے پہنچا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اجنبی اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ تبھی بھائی صاحب نے اسے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک تمہیں کچھ یاد نہیں آ جاتا تم ہمارے مہمان ہو۔ بھائی صاحب بہت نیک دل کے مالک تھے، وہ اس اجنبی کی اپنے دل سے خدمت کر رہے تھے، اس کی دوائیوں کے سارے اخراجات بھی خود ہی اٹھا رہے تھے۔ وہ اب سے ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی رہ رہا تھا، کیونکہ بھائی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں ایسے اللہ کے بندے کو مصیبت کے وقت اکیلا باہر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ پہلے ہی کافی مشکلوں سے بال بال بچا تھا، اگر اس کے دشمنوں نے اسے باہر زندہ سلامت دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس لڑکے کی شکل دیکھ کر ہی لگ رہا تھا جیسے اس کے دشمنوں نے کوئی بہت پرانی اور سنگین دشمنی نکالی تھی۔ جس طرح سے اس کے پورے خاندان کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا، اگر اس کو بھی ٹھیک ہوتا دیکھتے تو بھائی اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ محلے میں کوئی بھی اس زخمی لڑکے کو اپنے گھر پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ ہر کوئی ہی اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر ان دشمنوں کو یہ پتہ چلا کہ اس لڑکے کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا تو وہ ان کو بھی جان سے مار ڈالتے۔ ہر کسی نے اس معاملے میں خود غرضی برتی تھی، کسی نے بھی اللہ کی مخلوق کو آگے رکھ کر سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میرا بھائی جو کہ شروع سے ہی بہت دینی اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا، اس لڑکے کو ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ کر واپس آنے کا سوچ کر ہی کانپنے اٹھا تھا۔ میں خود بھی اپنے بھائی کے اس فیصلے پر دل سے راضی تھی، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی ایک جیسا نرم دل رکھتے تھے۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکے کی یادداشت واپس آنے تک ہمیں انتظار کرنا تھا، تاکہ اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہو سکے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ آخر ایسے کون سے دشمن تھے جنہوں نے اپنی اتنی دشمنی بھیانک انداز میں نکالی تھی کہ وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ مجھے ایک بات اس لڑکے کی کافی عجیب لگتی تھی کہ وہ زیادہ خوراک نہیں کرتا تھا، بس چند نوالے کھانے کے بعد ویسے کا ویسے پلیٹ میں چھوڑ دیتا تھا، حالانکہ باقاعدگی سے مرہم پٹی اور دوائیوں کی وجہ سے وہ صحت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کا قد کاٹ بھی عام مردوں سے غیر معمولی حد تک لمبا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ رہ رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کافی کم بولتا تھا۔ بھائی بہت کوشش کرتے کہ وہ ان کے ساتھ بات کرے اور اپنے ذہن پر زور ڈالے تاکہ اس کو اپنے بارے میں کچھ یاد آ سکے، مگر اس کا رویہ کافی پراسرار سا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی زیادہ وقت گزارا کرتا تھا، کھانا بھی کم ہی ہمارے ساتھ کھاتا۔ میں جب اس کے کمرے میں بلانے جاتی تو وہ یہی کہتا کہ باہر رکھی اسٹول پر رکھ جاؤ۔ اب تو میں نے اس کے عجیب رویے کی وجہ سے اس کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر میری ہر نماز میں یہی دعا ہوتی تھی کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، کیونکہ مجھ سے اس کی آنکھوں میں موجود وہ درد نہیں دیکھا جاتا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا ہمدردی کا جذبہ تھا جو اس لڑکے کے لیے پروان چڑھا تھا۔ ایک دن میری آنکھ رات کے وقت پیاس کی وجہ سے کھلی، خالی جگ دیکھ کر مجھے مجبوراً نیچے جانا پڑا۔ میں نے اس وقت اپنی وہ مخصوص بڑی چادر نہیں اوڑھی ہوئی تھی جو میں ہر وقت ہی لیتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی اس وقت سو چکے ہوں گے، کیونکہ ان کو صبح جلدی مسجد جانا ہوتا تھا تو وہ رات کو جلدی سو جاتے تھے، اور اس لڑکے کا بھی مجھے پتا تھا کہ وہ گہری نیند سویا ہوگا۔
کیونکہ ڈاکٹر نے اس کے زخموں کے لیے نیند کی گولیاں بھی دی ہوئی تھیں جو کہ بھائی اس کو باقاعدگی سے دیتے تھے۔ میرے کالے گھنے بال کسی آبشار کی طرح میری کمر پر پھیلے ہوئے تھے جو کہ بے انتہا حسین تھے، مگر جب سے میرے اوپر بیوہ ہونے کا ٹیگ لگا تھا تب سے میں نے اپنے اوپر ہر طرح کا ہار سنگار حرام کر لیا تھا۔ اپنے بالوں کو میں گھر میں بھی اس طرح سے باندھ کر رکھتی تھی تاکہ کسی کی بھی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ حالانکہ میری ابھی اتنی عمر نہ تھی، مگر ہر کوئی مجھے جس طرح سے سبز قدم اور نصیبوں جلی کہتا تھا، پھر میرے رنگ برنگی کپڑے پہننے پر بھی لوگوں کو میرے کردار کو لے کر باتیں ہی بنانی تھیں کہ ضرور اس نے شوہر سے جان چھڑوانے کی خاطر اس کو اپنے عاشق کے ذریعے مروا دیا ہوگا۔ اب تو میں نے کسی بھی موقع پر آنا جانا بھی اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے دور بھاگتے تھے، ایسے جیسے میں کوئی اچھوت ہوں اور میرے نزدیک رہنے سے ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی دینی معاملے پر کوئی مدد لینی ہوتی تو فوراً سے میرے پاس آ جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم بغیر کوئی اعتراض اٹھائے ان کی رہنمائی فرما دیں گے۔ پانی پینے کے بعد میں جو ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری نظر اس لڑکے کے کمرے پر گئی جس کی لائٹ آن تھی اور وہاں سے کچھ آہستہ آہستہ آواز میں بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی کہ آخر اتنی رات گئے یہ لڑکا کس کے ساتھ بات کر رہا تھا؟ ہمیں تو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کے خاندان والے قتل ہو گئے تھے اور یہ باقی کسی کو نہیں جانتا تھا، تو پھر ایسے اچانک سے کون رات کے اس پہر اس کے کمرے میں موجود تھا؟ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ بھائی اس کے کمرے میں نہ گئے ہوں، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ میں تسلی کرنے کے لیے پہلے بھائی کے کمرے میں گئی تو وہاں دیکھ کر میرے پیروں سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی، کیونکہ وہ تو گہری نیند سو رہے تھے۔ میں آہستہ سے ان کے کمرے سے باہر نکلی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور اس لڑکے کے دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر سننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کون تھا، مگر وہ تو کسی ایسی زبان میں آپس میں بات کر رہے تھے جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ مجھے ان کی زبان کسی دوسری دنیا کی زبان لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکا تو ہم سے ہماری ہی زبان میں بولتا تھا، تو پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کچھ ہی دیر میں میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا جس سے یہ لڑکا بات کر رہا تھا، مگر یہ وقت بالکل مناسب نہ تھا، اوپر سے میرا حلیہ بھی ٹھیک نہ تھا، میرے بال نیند سے جاگنے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، چادر بھی میرے کمرے میں تھی۔ جو ہی میں نے اندر سے خاموشی ہوتی محسوس کی اور کمرے کی لائٹ بجھی تو میں بجلی کی تیزی سے دوڑتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی سمت بھاگی اور دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ کل ضرور اس لڑکے سے پوچھوں گی کہ ایسے کون آدھی رات کو ہمارے گھر میں آیا تھا۔ اس گھر میں تو صرف بھائی تو نہیں رہتے تھے، میں بھی رہتی تھی، اور ایک جوان لڑکی کے ہوتے ہوئے ایسے پرائے آدمیوں کا رات کی تاریکی میں گھر آنا ایک معیوب بات ہے۔ اگر یہ بات باہر محلے میں کسی کو پتہ چل جاتی تو کتنی بدنامی ہوتی میری اور بھائی کی۔ پہلے ہی بھائی کو میری وجہ سے 1000 باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ایسی باتیں تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جایا کرتی ہیں۔ مجھے اپنی اور بھائی کی عزت بچانے کی خاطر ہر صورت پتہ لگانا ہی ہوگا۔ پھر میں کچھ دیر میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میں نے ناشتہ تیار کیا۔ بھائی کو ناشتہ دینے کے بعد میں اس لڑکے کو بھی ناشتے کی ٹرے دینے گئی تو بھائی بھی اس کے پاس بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے موقع دیکھتے جلدی سے اس لڑکے سے پوچھا کہ کل رات کو تمہارے کمرے میں کون آیا تھا جس سے تم باتیں کر رہے تھے؟ تو اس لڑکے کے چہرے پر ایک لمبا سایہ سا لہرایا۔ میں اس کو کافی غور سے دیکھ رہی تھی جب وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس بات سے صاف انکار کر گیا کہ کل رات تو وہ جلدی نیند کی گولی کھاتے ہی سو گیا تھا اور ابھی آنکھ کھلی تھی اس کی۔ میں حیرت سے گنگ ہو کر اس کے منہ سے یہ سب سن رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں بول رہا تھا جبکہ میں تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں نے بھائی کو بھی دیکھا، مگر وہ اس لڑکے کی بات سننے کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ درفشاں ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں تو رات کو گھر کا داخلی دروازہ خود بند کر کے سوتا ہوں اور وہ اب تک بند ہی ہے، ایسا تو ممکن نہیں کہ کوئی گھر میں آیا ہو۔ بھائی کی بات سننے کے بعد اب میرا دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند دھڑک رہا تھا۔ ضرور یہ سب کچھ پراسرار تھا۔ وہ دونوں رات کو کسی عجیب سی زبان میں بات بھی کر رہے تھے جو کہ غیر انسانی تھی۔
نہ جانے وہ دوسرا شخص گھر میں گھسا کیسے تھا اور پھر واپس باہر کس وقت نکلا تھا۔ یہ سب دیکھتے میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ دوبارہ مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر پھر اس دن کے بعد سے نہ جانے کیوں میرے اندر پھر سے بے سکونی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ میرا دل ہر وقت پریشان رہتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ لڑکا ضرور کوئی بہت بڑا راز مجھ سے چھپا رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ بھائی کو اب تک کیوں اس پر کسی قسم کا شک نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت عجیب تھا۔ بعض اوقات تو مجھے لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ہم سے یہ یادداشت چلے جانے کا کہہ رہا تھا تاکہ ہمارے گھر میں پناہ لے سکے، مگر اتنے عرصے تک اس کی ہمارے گھر میں موجودگی سے مجھے ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ اس کی نیت ہم لوگوں کو لے کر بری نہیں تھی، مگر وہ ایک پراسرار شخص تھا جس کی آنکھوں میں بہت سے راز دفن تھے۔ میں نے بس اپنے رب پر ہی سارا معاملہ چھوڑ دیا تھا۔ میرا بھائی بھی آج کل مجھے نوٹ کر رہا تھا کہ میں کافی خاموش رہنے لگی تھی۔ ایک دن شام کی چائے پر جب ہم دونوں بیٹھے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ درفشاں، آخر ایسی کیا پریشانی ہے جو تم اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو؟ اپنے بڑے بھائی کو نہیں بتاؤ گی کیا؟ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ کچھ کہہ سکوں۔ وہ تو پہلے ہی بھری جوانی میں میرے بیوہ ہو جانے کے غم کو دل سے لگائے بیٹھے تھے اور ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ میرا گھر بس جائے، مگر یہ سب تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اپنے پاس بلا لے، اس میں انسانوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا شوہر بھی اتنی ہی زندگی اپنی لکھوا کر لایا تھا، مگر یہ زمانہ تو بس ایک عورت پر الزام لگانے میں لمحہ نہیں لگاتا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر پھر جب بھائی نے کہا کہ تم مسجد کے پاس اس چھوٹے سے مدرسے میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دو، درفشاں اس طرح تمہارا وقت بھی اچھا گزرے گا اور تم ہر وقت کی ان تکلیف دہ سوچوں سے بھی دور رہو گی۔ ویسے بھی میں کافی دنوں سے بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے کسی اچھی معلمہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے بھائی کی بات سنی تو آخرکار راضی ہو ہی گئی۔ اگلے دن سے میں اچھے سے خود کو اسی چادر میں لپیٹ کر مدرسے چلی آئی، جو کہ اسی مسجد سے جڑا ہوا تھا جہاں بھائی سارا دن ہوتے تھے۔ اس مدرسے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کہ اسی مسجد کے صحن میں کھلتی تھی اور وہاں کا نظارہ مجھے دکھائی دے سکتا تھا کیونکہ بیچ میں ایک باریک جالی لگائی گئی تھی۔ بچیوں کو قرآن کا سبق دے کر میں کچھ دیر اس کھڑکی کے پاس آئی کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی نماز کا وقت نہیں تھا تو وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بھائی مسجد میں اپنے مخصوص کمرے میں عبادت میں مشغول ہوتے تھے، مگر میرے پیروں تلے سے تو زمین تب سرکی جب صحن میں ایک کونے کی طرف اسی لڑکے کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سورہ جن کی تلاوت کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کو وہ زبانی یاد تھی۔ مجھے اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر محسوس ہوا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں بالکل ساکت کھڑی اس کی تلاوت سنتی ہی گئی جو کہ پوری مسجد میں گونج رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر مسجد آیا تھا، کیونکہ یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا، اور کبھی اگر بھائی اس کو اپنے ساتھ مسجد لے کر جانے کا کہتے تو وہ یہی کہتا کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے گا۔ شروع میں تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ ان دشمنوں سے خوف زدہ ہے جنہوں نے اس کے پورے خاندان کو مارا تھا، اسی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس کا اپنے ساتھ کھینچا رویہ دیکھ کر ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ایسے اچانک سے اس کو مسجد میں دیکھ کر مجھے ایک خوشگوار احساس ہوا تھا۔ میں بھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اس لڑکے نے تلاوت کرتے ہوئے ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھا میری طرف دیکھا۔ میں اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر کانپ اٹھی کیونکہ وہ خطرناک حد تک لال ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ تو میں نے ہمیشہ کالا ہی دیکھا تھا، تو پھر یہ ایک دم سے سرخ کیسے ہو سکتی تھی؟ کچھ تو تھا جو بہت پراسرار تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکے کے دیکھنے کی وجہ سے کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس کو کیسے پتہ لگا کہ کوئی اس کو کھڑکی سے دیکھ رہا تھا؟ حالانکہ اس نے تو آنکھیں بھی بند کر رکھی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ جلدی سے بچیوں کو چھٹی دیتی میں گھر روانہ ہو گئی کیونکہ اب شام تقریباً ہونے لگی تھی، مگر جو ہی میں مدرسے سے نکلی تو میں نے اس لڑکے کو بھی مسجد سے جلدی میں نکلتے دیکھا۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر اس کے پیچھے جلدی سے دوڑی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کو قرآن زبانی آتا ہے اور اتنی اچھی تلاوت کر لیتے ہیں۔
میری بات سن کر اس نے آہنی غصے بھری آواز میں مجھے کہا کہ آئندہ جب بھی آپ مجھے قرآن کی تلاوت کرتا دیکھیں تو مجھ سے کافی فاصلے پر رہا کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب تھا جو وہ ایسے بول کر گیا تھا، مگر وہ لڑکا کمرے میں جا چکا تھا۔ میں بھی باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کرنے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بھائی بھی آ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس لڑکے کو بھی باہر ہی بلا لیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا سکے، مگر جب بھائی نے کہا کہ وہ تو ابھی باہر نکلا ہے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میں سارا ٹائم ادھر ہی تھی اور میں نے ایک مرتبہ بھی اس لڑکے کو کمرے سے باہر آتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھائی کو آخر کیسے وہ باہر جاتا دکھائی دیا تھا؟ میں نے بھائی سے کہا ضرور آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، مگر وہ یہی کہے جا رہے تھے کہ وہ لڑکا باہر تازہ ہوا کھانے نکلا تھا، اندر اس کا دل تنگ ہو رہا تھا۔ اب یہ سب مجھے حقیقت میں خوف زدہ کر رہا تھا۔ ضرور اس لڑکے کے پاس کچھ اندیکھی طاقت تھی جس کی مدد سے یہ خود بخود باہر نکل جایا کرتا تھا، اور وہ آدمی جو اس رات آیا تھا وہ بھی کوئی اندیکھی مخلوق ہی تھی جو پراسرار طریقے سے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بھائی کے لیے اور اپنے لیے کھانا لگایا، مگر میرا سارا دھیان اس لڑکے کی طرف ہی تھا کہ نہ جانے وہ اس وقت کہاں اور کس سے ملنے گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھائی تو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، مگر میں باہر صحن میں ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی تاکہ اس لڑکے کے آنے کے بعد اسے کھانا دے سکوں، مگر وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو رات کے 12 بج چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کو کسی نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ مجھے حیرت تو بھائی پر ہو رہی تھی جو کہ سب کچھ جانتے ہوئے اتنا پرسکون کیسے رہ سکتے تھے، حالانکہ پہلے تو وہ اس کو ایسے اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنے کا کہتے تھے۔ کچھ تو تھا جو بھائی اور وہ لڑکا دونوں مجھ سے چھپا رہے تھے۔ جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو میں اپنی بڑی سی چادر خود پر اوڑھتی باہر نکلی۔ میں ہر قدم احتیاط سے اٹھا رہی تھی کہ بھائی کو میرے گھر سے نکلنے کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ مجھے سختی سے منع کر دیتے۔ باہر نکلی تو ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی بھی انسان مجھے سڑک پر دکھائی نہ دیا، کیونکہ ہمارے محلے میں تو رات کے 9 بجے ہی سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جایا کرتے تھے۔ مجھے اس سناٹے سے بری طرح سے خوف آیا۔ اس لڑکے کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں تو وہ کہیں نہ دکھا۔ بھائی تو کہہ رہے تھے کہ وہ گھر کے پاس ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہمارے محلے کی پچھلی طرف گھنے جنگلات تھے جو کہ کافی پراسرار تھے۔ ان جنگلات میں زیادہ کوئی نہیں آتا جاتا تھا، کیونکہ ہر کسی کو یہ بات مشہور تھی کہ یہاں اندیکھی مخلوق بھٹک رہی ہوتی ہے۔ میں وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر کچھ عجیب سی آوازیں مجھے اس جنگل میں سے آ رہی تھیں جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا، اور جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم بے اختیار ہو کر ان جنگلات کی طرف چل پڑے۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا کیونکہ مجھے کسی کے زوردار طریقے سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا چلاتے ہوئے یہی فریاد کیے جا رہا تھا کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ میں انہی آوازوں کے تعاقب میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی جا رہی تھی تاکہ اس سناٹے میں میری آہٹ کا ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ کچھ دور آ کر مجھے درختوں کے بیچوں بیچ کچھ روشنی دکھائی دی تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بھڑکتی ہوئی آگ لگائی ہو۔ میں نے گھبرا کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی لڑکا موجود تھا اور وہ کسی کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ جس شخص کو وہ مارتا جا رہا تھا اس کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، اور مزید اس میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلا سکتا۔ میں اس لڑکے کا ایسا وحشیانہ روپ دیکھ کر لرزنے لگی۔ آج تک اس نے ہم سے کبھی تیز آواز میں بات تک نہ کی تھی، بس گمسم ہی رہتا تھا۔ اب اچانک سے ایسے کسی شخص کو اتنا بے رحمی سے مارتا دیکھ کر میں سمجھ نہ سکی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا تھا، جبکہ یہ تو یہاں پر کسی کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ میں جلدی سے یہ دل دہلاتا منظر دیکھ کر وہاں سے الٹے پیر بھاگی تھی، مگر میرا دوپٹہ اچانک سے کسی کی گرفت میں آیا تو مجھے ایسے لگا کہ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ہو۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ پیچھے مڑ کر اس شخص کو دیکھ سکتی جس نے میری چادر پکڑ رکھی تھی، کیونکہ اب مجھے اس لڑکے سے وحشت ہونے لگی تھی جو اس ہٹے کتے مرد کو ایسے پیٹ سکتا تھا۔ وہ مجھ جیسی کمزور اور بے بس لڑکی کو تو چند لمحوں میں مار کر یہیں ان گھنے جنگلات میں دفنا دیتا
اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی کہ آخر درفشا کہاں چلی گئی۔ مگر جب کافی دیر تک کسی کی آواز نہ آئی تو میں پیچھے مڑی۔ میرا دوپٹہ تو اس لڑکے نے نہیں بلکہ اس درخت کی ہی نوکیلی شاخ میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنی چادر چھڑوائی اور فوراً وہاں سے بھاگی۔ جلدی سے گھر پہنچ کر میں نے گھر کا داخلی دروازہ اچھے سے بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات میں اس خوف سے سو نہ سکی کیونکہ اس لڑکے کی وہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں میرے ذہن سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اسی طرح صبح ہو چکی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ناشتہ بنانے آئی۔ مجھے یہ سکون تو تھا کہ وہ لڑکا اس وقت گھر پر نہیں تھا، اسی لیے آرام سے کچن کی طرف آ رہی تھی۔ مگر جب باہر صحن میں بھائی کو اسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ یہ تو رات گھر آیا ہی نہیں تھا، پھر اندر کیسے گھسا؟ مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکا کوئی پراسرار مخلوق تھا۔ ناشتہ بنانے کے بعد جو ہی میں نے دسترخوان لگایا تو کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکا مجھے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے کچھ عجیب سا احساس ہوا کہ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھے جا رہا تھا۔ کہیں اس کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ کل رات میں نے اس کو کسی اجنبی کو بری طرح سے مارتے دیکھا تھا؟ اگر ایسا تھا تو ضرور یہ میرا پیچھا اب نہیں چھوڑنے والا۔ ناشتے کے بعد میں خاموشی کے ساتھ مدرسے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بھائی بھی نکل چکے تھے، اسی لیے میں بھی مدرسے آ گئی۔ آج وہ لڑکا بھائی کے ساتھ ہی مسجد روانہ ہوا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر کچھ پرسکون احساس نظر آیا، جیسے کل ہوئے واقعے کے بعد وہ خوش تھا۔ میں آج بھی بچیوں کو سبق پڑھانے کے دوران اس کھڑکی سے اس لڑکے پر نظر رکھے ہوئے تھی، مگر وہ اس وقت بھائی کے ساتھ ان کی مسجد میں موجود کمرے میں تھا، اس لیے میں اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ میں آج بچیوں کے چلے جانے کے باوجود وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر یہ دونوں ابھی تک اس کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہے تھے۔ آج تو بھائی نے نماز بھی نہیں پڑھائی تھی، ان کی جگہ کسی دوسرے امام نے نماز پڑھائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کمرے سے دھواں نکلنے لگا تو مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا، کہیں اندر آگ تو نہیں لگ گئی۔ میں نے جلدی سے مدرسے سے باہر دوڑ لگائی تاکہ کسی آدمی کو مسجد میں بھیج سکوں اور وہ اندر کمرے میں جا کر ان کے بارے میں پتہ کر سکے کہ آخر معاملہ کیا تھا بھلا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ رات کافی ہو چکی تھی اور اس وقت تک سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا بھائی اور اس لڑکے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اللہ کا نام لیا، مسجد میں داخل ہو گئی۔ میرا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جس سے دھواں نکل کر باہر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا کر اس کو کھولنا چاہا، مگر ایسے لگا جیسے ان لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ اندر سے عجیب سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے ان آوازوں میں اپنے بھائی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی عمل کر رہے تھے۔ وہ مسلسل تیز آواز میں کوئی منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ آخر یہ ہوتا کیا جا رہا تھا۔ میں اپنی پوری قوت لگا کر دروازے کو دھکا دے رہی تھی اور حلق کے بل چلا کر بھائی کو آوازیں دینے لگی کہ بھائی جان خدا را دروازہ کھولیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ میرے چلانے کا ہی اثر تھا کہ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بھائی باہر نکلے۔ ان کے پیچھے وہ لڑکا بھی تھا۔ بھائی کے چہرے پر کافی زیادہ تھکان تھی، جیسے وہ کوئی بہت مشقت والا کام کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں اپنی پوری قوت لگائی ہو۔ میں نے بھائی کو بازو سے پکڑا، آہستہ سے باہر لے کر آئی، ایک طرف مسجد کے صحن میں بٹھایا۔ بھائی نے مجھ سے پانی مانگا تو میں نے بغیر وقت ضائع کیے پاس پڑے مٹکے سے پانی لائی اور بھائی جان نے وہ ایک ہی سانس میں پی لیا۔ میں بھائی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پوچھا کہ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آخر ایسا کیا کر رہے تھے جو آپ اس قدر پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ میری بات سن کر بھائی نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑا عمل کر رہے تھے مگر بار بار اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ بھائی کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر وہ کون سا عمل کر رہے تھے اور یہ لڑکا کیوں ان کے ساتھ اندر موجود تھا۔ میں نے ہمت کرتے پوچھا کہ یہ عمل کس لیے آپ دونوں کر رہے تھے؟ تو بھائی نے کہا کہ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا درفشاں، ابھی میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے چلتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے۔ میں نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا جو آج کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو یہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ کیا بھائی یہ عمل آپ کی مدد کے لیے کر رہے تھے؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے دشمنوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤں۔
ورنہ وہ مجھے بھی اسی طرح مار دیں گے جیسے میرے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ میں نے کہا کہ آخر وہ دشمن کون ہے اور آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ وہ ایسے آپ کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں؟ اس لڑکے نے میری بات سن کر کہا کہ وہ دشمن بہت ہی بھیانک ہیں، ان کے پاس ایسی کالی طاقتیں ہیں جن کا مقابلہ اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میں اتنے عرصے سے اسی کوشش میں ہوں کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر سکوں، مگر ناکام ہو جاتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میں اس اذیت سے بچ جاؤں۔ میں اس لڑکے کی فریاد سن کر عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ اس رات کے بعد سے مجھے اس لڑکے سے خوف آتا تھا اور یہ کافی پراسرار لگتا تھا، مگر اب جب یہ ساری باتیں سنی تو جیسے دل میں ایک مرتبہ پھر سے اس کے لیے ہمدردی سر اٹھانے لگی۔ میں پھر سے ہر نماز کے بعد دوبارہ سے اس لڑکے کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ اے میرے پاک پروردگار، تو اس لڑکے کے سب دشمنوں کو ختم کر دے، اس کی مشکلات حل فرما دے۔ دعا کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میرا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں اپنے بدلتے ہوئے احساسات پر حیران ہو رہی تھی جو کہ ایک پراسرار مخلوق کے لیے پیدا ہو رہے تھے۔ میری شادی بمشکل 1 ماہ ہی چلی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس ایک عرصے میں پوری طرح سے اپنے شوہر کی وفادار تھی، مگر یہ احساسات کچھ انوکھے تھے جو صرف اس لڑکے کے لیے محسوس کرنے لگی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی کہ کہیں میں اس لڑکے سے محبت تو نہیں کر بیٹھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے چہرے پر گھبراہٹ کے مارے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب مدرسے میں سے کچھ پیسے جمع کروں گی تو گھر میں ایک میلاد پھر سے کرواؤں گی تاکہ اس میں اجتماعی دعا اس لڑکے کے لیے کروں۔ اس سے ضرور اللہ کے حکم سے اس لڑکے کی مشکل حل ہوگی۔ پھر دن اسی طرح گزرتے گئے۔ میں جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب طرح کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں تو یہاں پر اس لڑکے کا پیچھا کرتی آئی تھی کہ آخر وہ پھر سے اس جنگل میں کیا کر رہا تھا، مگر وہ تو ایسا غائب ہوا کہ کہیں کوئی نام و نشان ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اس کی فکر بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ زخمی تھا اور اس کا خون جگہ جگہ گر چکا تھا۔ اچانک سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی تو میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کافی ساری چمگادڑوں کا جھنڈ تھا جو اڑتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ میں نے ان کا تعاقب کیا تو وہ جنگلات میں کافی آگے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جگہ تو بہت زیادہ پتھریلی تھی۔ کتنی مرتبہ تو میں گرتے گرتے بچی تھی کیونکہ ادھر راستے میں بہت سارے کھڈے پڑے ہوئے تھے، مگر میں ان چمگادڑوں کا پیچھا کرتی ہوئی چلتی گئی جو کہ ایک جھونپڑی کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ پھر وہاں سے ایک کھڑکی سے اندر گھس گئی۔ میں نے اس سیاہی میں ڈوبی ہوئی جھونپڑی کی طرف دیکھا تو ایک طرف ہو کر کھڑی رہی۔ وہاں پر بہت سارے سیاہ لباس میں کچھ آدمی تھے جو کہ اس جھونپڑی کی رکھوالی کر رہے تھے۔ مجھے ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ وہ کالی طاقتیں تھیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ چوکنا ہو کر اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا۔ اگر اس جن ذات نے اپنی آگ کی ذرا سی چنگاری بھی اس جھونپڑی پر پھینکی تو ہم سب جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس جھونپڑی کی حفاظت کرنے کی وجہ سے وہ جن ذات اپنے کسی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکا اور ہم آسانی کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو ختم کرتے گئے۔ بس اب اس جن ذات کو مارتے ہی اس کی ساری طاقتیں ہمیں مل جائیں گی، پھر ساری پراسرار طاقتیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی۔ یہ کہتے ہی وہ خوفناک آدمی مکروا کہے لگانے لگے۔ میرا چہرہ ان کالے سایوں کے منہ سے یہ بھیانک انکشاف سن کر سفید پڑنے لگا۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکا اور بھائی اس عمل میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور ہمیشہ ناکام ہو جاتے تھے۔ میں یہ سب سننے کے بعد سانس تک لینا چھوڑ چکی تھی تاکہ ان سے جان بچا کر اس جنگل سے بھاگ سکوں، مگر میں نے جب دیکھا کہ ان میں سے ایک مکروا آدمی کی مجھ پر نظر پڑی تو میں اپنی پوری قوت سے بھاگتی گئی تاکہ اپنی جان بچا سکوں۔ میرا دل خوف سے بند ہونے کے قریب تھا، مگر اچانک سے کسی کے زور سے ہلانے پر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیکھا تو بھائی پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ درفشاں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا جو ایسے نیند میں چلا رہی تھی؟ میں فوراً سے اٹھی اور بھائی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنا خواب منو ان سنایا۔ وہ بھی یہ سب سن کر شوق میں چلے گئے اور پھر بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا
کہ اس نے ٹھیک راستہ بتا دیا تھا۔ اب اس جن ذات کے ساتھ وہ عمل کر کے اس ساری کالی طاقتوں کو وہ ختم کر سکتے تھے۔ پھر ان دونوں نے اسی شام کو مل کر اس جھونپڑی کو سب سے پہلے جلایا جس کا راستہ اس جن ذات کو میں نے بتایا تھا۔ جھونپڑی کے خاک ہوتے ہی ان کا عمل کامیاب ہو گیا اور وہ سب کالی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ میں نے اس خوشی میں ایک بہت بڑا میلاد رکھوایا جس کے بعد اس جن ذات نے باقاعدہ طور پر میرا رشتہ بھائی سے مانگا۔ میری رضامندی کے بعد میرے بھائی نے میری شادی اس سے کروا دی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔